ٹھیک ہے جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی نبینا محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی نبینا محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ جو درود شریف میں نے پہلے پڑھا، اس درود شریف کی فضیلت میں امام بخاری لکھتے ہیں، صحیح بخاری میں نہیں اپنی دوسری کتابوں میں، کہ جو شخص یہ درود پڑھ لے دن میں ایک دفعہ، تو اگر اس کی نیت جس نیک ارادے کی تھی اور وہ نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کا پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو دوبارہ اس درود کو پڑھ دیتا ہوں، اللہم صلی علی نبینا محمد، یہ وہی پوری جو کہ ہم عمومی طور پر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی نبینا محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا تیسرا سیشن شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو کہنے اور حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم کی صحبت نصیب فرمائے اور اہل علم کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اہل علم کی صحبتوں میں رہ کر دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام حضرات سے میں خود دعا کا طالب ہوں، کیونکہ انسان ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، غلطی ہو سکتی ہے۔ پچھلے لیکچر میں ایک مجھ سے چھوٹی سی، جب میں نے دوبارہ اس کو بیچ میں ریکیپ کر رہا تھا تو ایک سلپ ٹنگ ہو گئی مجھ سے دو جگہ پر۔ ایک جگہ پر وہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو ایکسپلین کر دوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات جس کو میں نے دوبارہ کہہ دیا تھا، لیکن ایک دوبارہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ، اچھا جن حضرات کو آواز نہیں آ رہی ذرا پلیز ان کو گروپ میں ہیلپ کر دیجیے گا، کیونکہ میں نے ایک پکچر پوسٹ کر دی ہے جس سے ان کو دیکھنا ہے اس کو۔ تو میں نے غلطی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ استعمال کر دیا تھا، جس کو بعد میں پھر میں نے خود کریکٹ کیا ہے، لیکن کیونکہ مجھے شاید فلو میں رہ گیا اور منہ سے زبان جو ہے وہ سلپ ہوئی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہونا کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن یہ جگہ مجھ سے ایک جگہ شاید میری زبان جو ہے وہ غلط وہ ہو گئی، تو اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم دوبارہ اس چیز کو کنٹینیو کریں گے جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اور ہم آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کو کمپلیٹ کر دیں، اور یہ وہی ہمارا وہی لیکچر ہے جو کہ پچھلی دفعہ ہم نے کنٹینیو کیا تھا۔ The lecture 3 era before Islam، اسلام سے پہلے کے جو احوال تھے۔ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات دیکھی تھی کہ عرب کی 3 قومیں ہیں، عرب باعدہ اور عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب باعدہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ایگزسٹنس اسلام سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، یعنی یہ وہ قومیں تھیں جن کو اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یا ہمیں احادیث کے تھرو نہ پتہ چلتا تو ہمیں ان کا وجود ملنا حتمی طور پر ممکن نہیں تھا۔ یعنی کہ اگر بعد کی کتابوں میں مل بھی جاتا یا کہیں ڈسکوری ہو بھی جاتی تو حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی، کیونکہ قرآن اور حدیث میں جب کوئی بات آ جاتی ہے تو ہمارے دین کے اندر وہ بات حتمی ہوتی ہے۔ تو ان کا وجود مٹ چکا تھا، اور ان کا وجود جو تھا وہ اسلام کے ظہور سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ عربہ یہ قوم ہے جو کہ بنو گحفان کہلاتے ہیں، اور یہ یمن سے تھے، اور دراصل یہ یمن میں آباد تھے، یمن کے گرد و نواح میں،
اور اس کے بعد یہ مکہ میں ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے، جس کی ابھی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ عرب مستعربہ یہ وہ قوم ہے جو کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے تھی، یعنی سید اسماعیل علیہ السلام کی جو آل تھی، اولاد تھی، ان سے جو فیملی آگے بڑھی، اور وہ عرب مستعربہ کہلاتی ہیں۔ اور یہ دو جو تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، یعنی اوپر والا عرب باعدہ جو تھے وہ موجود نہیں تھے۔ اور اس دونوں قوموں سے، یعنی عرب عربہ اور مستعربہ، یہ دو قوموں کا وجود جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا وہ موجود تھا۔ ہم نے اس پکچر کو بھی دیکھا تھا، یہ پکچر ہماری بہت کام آئے گی، کیونکہ ہمیں مستقل جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں گے تو ہمیں مستقل اس پکچر کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ قبائل، یہ علاقے، ان سے وابستہ لوگوں کا ذکر مستقل آئے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ان کو ذہن میں انسان کے ذہن میں یہ عوامل، قحطان ہو گئے یا مطیر ہو گئے یا شمر ہو گئے، یہ اس طرح کی تمام جن کا ذکر ابھی آہستہ آنے والے لیکچرز میں مستقل آتا رہے گا۔ ایک اور بات یہ تھی کہ عرب اپنے آپ کو عرب کیوں کہتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب اپنے آپ کو زبان کے لحاظ سے بہت زبردست اور بڑی قوم سمجھتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو عرب اس وجہ سے کہتے تھے کہ ان کی زبان میں قوت بہت تھی، ان کی زبان میں طاقت بہت تھی، وہ اشعار کہتے تھے تو 100 شعر ایک وقت میں کہہ کے چلے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ دوسروں کو، یعنی عرب کے علاوہ باقی سب کو عجم کہتے تھے، یعنی کہ عجم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ان کی زبان کی پیروی، ان کی زبان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، یعنی there is no comparison between these two۔ تو ان کو عجم کو اس طرح بولتے تھے کہ یہ عجمی ہے۔ تو پوری جتنے لوگ عربی زبان نہیں بول سکتے تھے ان کو یہ عجم کہتے تھے۔ اب ہم ڈائریکٹ سیدھے چلے جاتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر جہاں سے ہمیں اپنی سیرت کو بہت ہی واقعات کے حوالے سے لینا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جتنا جو کچھ بھی کیا وہ زیادہ تر ہم نے سلائیڈز کو اور ہم نے ان واقعات، ان قوموں کے حالات دیکھے، لیکن اب ہم باضابطہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ان واقعات کی طرف انشاءاللہ باذن الرحمن جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ تھے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ٹیسٹ سے گزارا۔ ایک وقت ایسا آیا جب ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، پھر وہ آگے نکلے، ہجرت کر کے آگے نکلے، جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، قوم نے ان کے ساتھ سخت معاملہ کیا، ان کو ان کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے بہت ایک زبردست واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں گفتگو کی، اس بادشاہ سے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مختلف کمیونیکیشن کی، اور اس کے بعد جب وہ نہیں ہو سکا، مطلب کنونس تو ہو گیا تھا، اس کے بعد جواب نہیں تھا، تو اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں معجزتاً کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر سے آپ آگ سے نکلے۔ اس کے بعد آپ شام کی طرف بھی ٹریول کیا، وہاں پر بھی ایک جگہ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی ساتھ تھیں۔ اس جگہ کے بادشاہ کا یہ عالم تھا کہ جو شخص کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ اس کو زنا کر دیتا تھا، یعنی اس کی عزت پامال کر دیتا تھا، لیکن اگر وہ اس کی بہن ہوتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ میری بہن ہے، یعنی کہ نبی تو جھوٹ نہیں کہتا، لیکن بند آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ تو اس رشتے کے ناطے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے اپنی جان بچائی۔ قصہ مختصر یہ کہ حالات اس طرح سے تھے کیونکہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر نبوت کا سلسلہ ختم ہونا تھا۔ تو اللہ کی چاہت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ لایا جائے جس جگہ شرک، خرافات سے وہ جگہ پاک ہو، یعنی کہ ایک ایسی جگہ آباد ہو جہاں کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو آباد کریں، اور وہاں اللہ کا نام لینے والے موجود ہوں، اللہ کے نام سے اس کی ابتدا ہو اور وہ آگے پروان چڑھ سکے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اب آپ اس نقشے میں خود دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سیریا اور کہاں عراق ہے، اور اس کے بعد حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجر کو، ہمارے عجم میں ایک بات ہے کہ ہم ان کو ہاجرہ کہتے ہیں، اصل لفظ ان کا تفسیر میں حاجر ہے، تو حاجر رضی اللہ عنہ کو، بی بی حاجر کو جو تھے وہ لے کے مکے کی وادی میں، جو کہ بالکل سنسان غیر آباد تھی، اس آبادی میں اللہ کے حکم کے ساتھ لے کے آئے۔ اور یہ لے کے آنا دراصل سوچنے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کیجئے، اپنے بیٹے اسماعیل کو لیجئے اور بی بی حاجر کو لیجئے اور ٹریول کر جائیے مکہ کے اندر، اور مکہ میں آ کے اس مقام پر جہاں آج حرم ہے، اسی کے آس پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد ان کے ساتھ کچھ رخت سامان بھی تھا جو ان کے وقت کے ساتھ جو سفر جو ان کے ساتھ لے کے آئے تھے، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، کچھ سامان تھا۔ اور چھوڑنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی واپسی کی طرف پلٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت حاجر۔ حضرت سارہ جو تھیں ان سے اسحاق رضی اللہ عنہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حاجر جو تھیں ان سے اسماعیل پیدا ہوئے علیہ السلام۔ تو ان دو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ مکہ آئیے، یہاں ان کو چھوڑ دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے واقعات میں اتنے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا ٹیسٹ کیا ہے کہ ہم سوچنے والی بات ہے کہ ایک شخص کو جس کی عمر بھی زیادہ ہو اور اس کی ایک اولاد ہو اور بیوی ہو، اور اس کو ایک علاقے میں، ایسے علاقے میں چھوڑ کے چلے جانا، اور ایک ایسے علاقے میں جس کا نہ کوئی وجود ہے، نہ وہاں کوئی آدم ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی آدمزاد ہے، ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ اور حکم یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ چھوڑنا ہے اور کہنا کچھ نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑا، بیٹے کو چھوڑا اور پلٹ گئے۔ حضرت حاجر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ نہ کوئی انسان ہے، نہ یہاں کوئی آدم ہے، آدمزاد ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، ہمیں کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حضرت حاجر جو تھیں وہ چلتی رہیں۔ ایک وقت آیا کہ آپ رک گئیں اور آپ نے کہا کہ کیا، ایک سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو صرف اتنا بتا دیں کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً یا جوابتاً ان کو بتایا کہ ہاں یہ اللہ کا امر ہے۔ تو آپ نے کہا جس رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور روایات میں آتا ہے مولانا مکی کی سیرت میں بھی کہ آپ بی بی نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ اور اس کلمے کے بارے میں ہے کہ جب کبھی بھی انسان مصیبت میں ہو، جب کسی پریشانی میں ہو، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو جب غزوات کے اندر پریشانی آئی تو ان کے منہ سے بھی بے اختیار نکلا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور بی بی حاجر جو تھیں اپنے بیٹے کے پاس واپس آ گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے واپس عراق کی طرف یا شام کی طرف، جہاں ان کی دوسری بیوی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت بی بی حاجر اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک چھوٹا سا بچہ اور کچھ وقت سفر، کچھ سامان کھانے پینے کا۔ رات کا جب وقت ہوا تو لامحلہ ایک ویران جگہ پر جانور، جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں، رات کو حشرات الارض بھی نکلتے ہیں، تو جانوروں کی جب شور آیا تو اور آوازیں آنے لگیں تو بی بی حاجر نے کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی، مطلب علی اعلان کہا کہ ہمیں یہاں اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں، اور
اور ہماری حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اس طرح کی اعلان کیا۔ تو باقاعدہ مولانا مکی کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس طرح کی بات جیسے وہ کہہ رہے تھے جانور کہ ہم آپ کی باقاعدہ حفاظت کے لیے مامور ہیں، ہم آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے، آگے جا کے وقت گزرا، رونا شروع کیا پانی کے لیے، اور مشہور قصہ ہے کہ حضرت بی بی ہاجر جو تھیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگیں، ایک صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بیٹے کا تڑپنا لامحالہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے کس طرح دیکھے گی؟ نہ وہاں کوئی آدم ہے، نہ کسی آدم زاد ہے، نہ کسی سے کوئی پکار سکتی ہے ماں سوائے اللہ کی ذات جو کہ موجود ہے۔ بی بی ہاجر نے ایک جگہ سے دوسری جگہ واپس صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، آگے آگے پیچھے آنا شروع کیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حج کرنے والے پر یا عمرہ کرنے والے پر یہ چیز واجب کر دی، یا بعض حج کے اندر تو یہ چیز کہ اس کو یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فیملی کو چھوڑا، اللہ ہی کے حکم کو ایکسپٹ کرتے ہوئے بی بی ہاجر نے اپنی اولاد کے ساتھ مکے میں رہنا اکیلے قبول کیا، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہوئے وہ ادھر ادھر گھبراہٹ میں جا رہی تھیں۔ اللہ کو یہ نشانی پسند آئی، اللہ نے پوری امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک قیامت تک یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ صحیح کرنی ہے، اور یہاں یہ فیصلہ بھی کر دیا۔ ایک عجیب بات کہ یہ عورت کا بھاگنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے تعظیم کے لیے اس کو اس کے ڈول ڈال کے حساب سے کیونکہ اصل تو نشانی بتانی تھی، لیکن عورت کو کہہ دیا کہ آپ کو نہیں بھاگنا ہے، لیکن نشانی کے طور پر مرد کو بھگوایا۔ حالانکہ سوچنے والی بات تھی کہ یہ سارے ائمہ کے نزدیک تقریباً متفق بات ہے کہ یہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان مردوں کو بھاگنا ہے، عورت کو نہیں بھاگنا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہاں جو بھاگی تھیں وہ بی بی ہاجر بھاگی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کی عفت کو، عورت کے وقار کو، عورت کی عزت کو رکھنا ہے پردے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم کیا کہ، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق کہ یہاں عورتوں کو بھاگنا نہیں ہے، یہ نشانی اب مرد پوری کریں گے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے، اسلام والا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے، رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے۔ اسی درمیان میں اللہ کا کیونکہ امر تھا، اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے جا کے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں پیر ہیں وہاں پر ماریے، اور جب پر مارا گیا تو وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ آیا۔ زمزم کا پانی، اور یہاں سے پہلی دفعہ زمزم کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پر مارا تو ایک نبی کا پیر اور ایک نبی جو کہ جبرائیل، یعنی جبرائیل رسول جو ہے، جو پیغام لانے والا ہے، فرشتہ، اس کا پر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے اپنا لعاب مبارک یعنی اپنا تھوک جو تھا وہ بھی اس زمزم کے اندر کر دیا۔ تو تین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایک کا پیر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک رسول پیغام لانے والا جبریل ان کا پر، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ان کا لعاب اس کے اندر شامل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی سیرت کے اندر ہمارے پاس واقعات آئیں گے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا تھا، آپ کا سینہ جبرائیل نے کھولا تھا، اور وہاں سے آپ نے، تو وہ جب سینہ کھولا تھا اور آپ کی سرجری ٹائپ کی تھی، اس وقت جبریل اپنا سارا سامان جنت سے لائے تھے، پیالہ بھی جنت سے لائے تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دھاگا، سوئی بھی جنت سے لے کے آئے تھے، لیکن پانی جو تھا وہ زمزم استعمال کیا تھا۔ تو علماء نے اس دلیل لکھی ہے کہ اگر جبریل پانی لانا ہوتا تو پانی جنت سے ہی لے آتے، لیکن زمزم کا پانی افضل تھا، اسی لیے زمزم کے پانی سے دھویا۔ تو زمزم کی افضلیت اپنی جگہ ہے، علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں زمزم کے فوائد کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ زمزم کے اندر شفا ہے، اور زمزم کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، جیسے میں نے اس کی ایک فضیلت بتا دی، اور ایک فضیلت یہ بھی بتائی کہ جنت، علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درمیان میں
یمن کا علاقہ جو تھا وہاں پر قحط سالی ہوئی اور ان کے بند ٹوٹ گئے، یعنی انہوں نے جو ڈیم سے بنائے ہوئے تھے پانی کے وہ ٹوٹے، اور قبیلے جرہم آباد تھا یمن میں، اور وہاں سے ان کو پانی کے قحط ہوا۔ جب پانی کا قحط ہوا تو یہ قبیلہ پانی کی تلاش کے اندر ٹریول کرتا کرتا مکے تک آج پہنچا، یعنی پانی کی تلاش میں، کیونکہ پانی کے بغیر تو زندگی گزر نہیں سکتی، تو یہ قبیلہ پورا کا پورا مائگریٹ کرتا کرتا مکے کی طرف جب آیا تو ان کو آسمان پر پرندے نظر آئے، اور جب پرندے نظر آئے تو لامحالہ پرندوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہیں کہیں قریب میں پانی ہے، جبھی پرندے موجود ہیں، تو ان کو تلاش کرتے کرتے آپ زمزم کے قریب آ پہنچے۔ بی بی ہاجر بھی تھی وہاں موجود، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بی بی سے درخواست کی۔ آپ دیکھیں، اگر سوچنے والی بات ہے کہ اگر آج کے دور کے لوگ ہوتے تو عرب کو تو اللہ نے کچھ نہ کچھ خصوصیات سے تو نوازا تھا، ان حضرات نے پورا قبیلہ آنے کے باوجود حال تو یہ کرنا چاہیے تھا، ان ماں بیٹے کے ٹکڑے کر دیتے یا ان ماں بیٹوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن ان سے درخواست کی کہ کیا ہم آپ کا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سیرت کے اندر آتا ہے کہ وہاں بی بی ہاجر نے باقاعدہ نیگوشیٹ کیا کہ بھائی آپ پانی استعمال کر لیں، لیکن اس زمزم پر جو قبضہ ہوگا، یعنی یہ زمزم جو ہے یہ ہماری ملکیت ہوگی، آپ استعمال جتنا چاہے کر لیں لیکن ملکیت میں ہمارے رہے گا۔ اس پر وہ ایگری کر گئے، اور اس کے بعد ان سے معاہدہ ہونے کے بعد وہاں قبیلہ جرہم آباد ہو گیا، یعنی قبیلہ جرہم جو کہ یمن سے مائگریٹ کر کے پانی کی وجہ سے آیا تھا، وہ مکے کے اندر زمزم کی وجہ سے وہاں آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ جرہم کے اندر ہی نکاح ہوا، اور قبیلہ جرہم سے کے اندر ہی جب نکاح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولادیں پیدا ہوئیں وہ بھی جو تھیں وہ قبیلے جرہم کی اولادیں قبیلے جرہم سے تھیں، یعنی آپ کی اولادیں جو تھیں وہ پھر آگے ہوتی چلی گئیں، آگے اسی طرح اب مکے کی آبادی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اسی درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل آنا جانا لگا رہتا تھا، اور آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی سارہ تھی ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف اور امتحانات کے بعد یہ حکم ہوا کہ ابراہیم آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کعبے کی جو ہے وہ تکمیل فرمائیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں مکے میں آپ جو ہے وہ یہاں پر مکے میں کعبے کی تعبیر فرمائیے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ پہلا معتبر گھر جو کہ آدمیوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی تھی کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اور قرآن کریم میں آتا ہے اور جب اسماعیل اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو فرما رہے تھے اے پروردگار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہم سے یہ جو خدمت تو لے رہا ہے اس کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مجھے ابراہیم یہاں کعبہ بناؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خلیل اللہ تھے، اللہ سے سوال کیا ہے میرے رب میں کعبہ کیسے بناؤں، کیا نشانی ہے، کہاں تھا اس کا، کعبے کا وجود کدھر تھا۔ تو آج دنیا کی جتنی ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ گلوبل جی آئی ایس سسٹم ہے اور جی پی ایس سسٹم ہے اور دنیا کے کوآرڈینیٹس کی ٹیکنالوجی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو بھیجا اور وہ بادل آ کے اس مقام پر آ گیا جہاں کعبے کو بننا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کعبے کے نشان لگا لیے۔ جب نشان لگا لیے تو اس کے بعد کعبے کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پتھر لاتے،
اور پتھر رکھنا شروع کرتے اور بنیادیں رکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر شروع کی. جب کعبے کی اونچائی تک پہنچے تو لامحلہ جب اونچا کرنا تھا تو آپ کو درکار تھا کسی چیز سے آپ کیسے رکھیں اوپر. تو اللہ تعالیٰ سے پھر کلام ہوئے, اللہ سے پھر آپ نے ریکویسٹ کی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسخر کر دیا, اور وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہی اوپر جاتا تھا اور حکم سے ہی نیچے آتا تھا. یہی وہ پتھر ہے جو کہ آج حرم کے پاس حرم میں مقام ابراہیم کہلاتا ہے, اور جس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نشان ہیں. دنیا کے جتنے بھی گلوبل سسٹمز ہیں اور جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, انسان کے دماغ سے آج ہماری جو سسٹمز ہیں وہ ہم سے ڈیٹا لیتے ہیں اور ان کو کمپائل کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ڈیسیجنز لیتے ہیں. آج سے پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ پتھر عطا کر دیا. اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کو حکم کرتے اوپر چلا جائے اوپر چلا جاتا تھا, جب نیچے آنا ہوتا تھا نیچے چلا جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کے ذریعے اپنی جو پوری تعمیر تھی حرم کی مکمل کی. اور علامہ ازرقی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو سائز تھا کعبے کا وہ اس طرح تھا کہ اس کی ہائٹ جو تھی, وہ اس کی اونچائی جو تھی وہ تقریباً 9 یارڈز تھی, اور اس کی لینتھ جو تھی وہ تقریباً 32 یارڈز تھی, اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ تقریباً 22 یارڈز تھی. اور اس کی جو اونچائی اور اس کا جو اندازہ ہے وہ اس طرح سے ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ حکم دیا. یعنی اس کی جو عرض تھا, جو وڈتھ جس کو ہم بولتے ہیں, لمبائی جس کو ہم بولتے ہیں, لینتھ جس کو ہم کہیں گے, وہ حجر اسود سے لے کر رکن شامی تک تھا. اب اگر کسی کو رکن شامی پتا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ رکن شامی جو ہے وہ بالکل, اگر میں اس طرح بتاؤں کہ جب ہم نے طواف سٹارٹ کیا تو حتیم سے جب گھومتے ہوئے ہم واپس آتے ہیں, یعنی حتیم ختم ہو رہا ہوتا ہے بلکہ وہاں سے انٹرنس اکثر لوگوں کو اندر آنے دیتے ہیں, وہ جو کارنر ہے وہ جو ہے وہ سیرین کارنر کہلاتا ہے, یعنی رکن شامی کہلاتا ہے, شام کی طرف ہے. اور اس سے لے کر حجر اسود تک کا اندر کا جو لینتھ ہے, اس کو جو ڈائگنل لینتھ ہوگی یہ 32 یارڈز تھی, جبکہ وڈتھ جو تھی وہ رکنے جو حجر اسود کی جو عرض تھا وہ رکن شامی سے لے کر, یعنی اس کارنر سے لے کر رکن یمانی تک جو تھا وہ غرب وہ تقریباً 22 یارڈز تھا. تو یہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتھر جو تھا یہ تو وہاں پہ بالکل جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی تو یہ پتھر تو وہیں پر ہونا چاہیے تھا, بالکل قریب میں ہی, ساتھ کے ساتھ ہی. تو یہ اتنا دور کیسے آ گیا جو کہ مقام ابراہیم سے اتنا دور موجود ہے یہ پتھر, اور اس پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نشان بھی ہیں, اس کا بھی ذکر کر لیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کے زمانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک بھی یہ پتھر وہیں موجود تھا. لیکن اس زمانے میں ایک بہت بڑا سیل آیا, یعنی سیلاب آیا, اور سیلاب کی وجہ سے یہ پتھر کھنچ کے یہاں آ گیا. جب یہ بات پتہ چلی کہ یہاں آ گیا ہے تو اس کو پھر لے جانے کی ضرورت محسوس کی گئی. تو وہاں پر جو علماء یا صحابہ کی جو پوری جماعت تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ اس کو یہیں رہنے دیا جائے, کیونکہ اگر اس کو ہم نہیں رہنے دیں گے تو پھر اگلی حکومت کوئی آئے گی یا اگلا کوئی آئے گا, وہ اس کو دوبارہ واپس اس کے مقام پر لے جانے کی کوشش کرے گا یا اس کو پھر ڈسٹرب کرے گا. تو جو یہاں ہے اس کو وہیں رہنے دیا جائے. اور وہاں پر صحابہ جو جماعت وہاں موجود تھی, علماء کی, صحابہ کی, ان سب نے یہی اس پر ایگری کیا کہ ہم نے اس کو یہیں پر رہنے دینا ہے. اور عجیب بات یہ ہے اللہ کا کرنا, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کو دیکھتے تھے کہ اس کی لمبائی, چوڑائی اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یعنی دیواروں کی سمت اور اس کا متعین کرتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ کے امر کی وجہ سے یہ جو پتھر پہلے بالکل قریب رکھا ہوا تھا، یہ جس مقام پر آیا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جگہ تھی جہاں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے کھڑے ہو کے مکے کا طول، حرم کا طول اور عرض دیکھتے تھے اور ساری ڈائریکشنز وغیرہ دیکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر کی، یہاں سے عبادت اللہ کی طرف سے شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے نام لینے والے اور اللہ کے جو دین ابراہیمی پر جو وجود تھا، اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی وحدانیت اور ایک اللہ کی چاہت اور ایک اللہ پر ایمان، وہ یہاں سے ابتدا ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور آپ یمن اور جرہم کے لیے مبعوث ہوئے۔ یعنی آپ جو تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت عطا کی، تو آپ کے لیے جو انتخاب کیا آپ کے لیے وہ یہ تھا کہ آپ کو یمن کے لیے مبعوث کیا، عمالقہ کے لیے اور جرہم کے لیے علاقے کے لیے مبعوث کیا کہ آپ وہاں پر دعوت اللہ کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 130 سال کی ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی اولاد جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا کہ یہ حرم کے متولی اور یہ زمزم کے متولی یہ سب اسماعیل کے حضرت اسماعیل سے ہی ہوں گے، تو وہ آپ کی اولاد جو تھی وہ حرم کی متولی بنی۔ لیکن اس کے بعد مکے کے اندر قبیلہ جرہم جو کہ آپ کے ساتھ آباد ہوا تھا، انہوں نے آپ سے کعبے کی اور حرم کی متولی جو سرداری تھی اور متولی جو تھے وہ چھین لیا اور ظلم و زیادتی کی، اور اتنا ہو گیا کہ اسماعیلی جو خاندان تھا وہ مکے کے اندر حرم کے آس پاس کے علاقوں میں موو کر گیا، لیکن سینٹرلائز یہاں کنفائنڈ نہیں تھا۔ آگے جا کے جب قبیلہ خزیمہ نے حضرت جرہم سے دوبارہ قبضہ لیا اور وہ اس کے متولی ہوئے، تو اور جرہم سے اس کے بعد جو ہے جب پہلے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، پھر جرہم قبیلہ جرہم نے اپنا وہاں آباد ہو، وہاں متولی رہے، لیکن اس میں ظلم و زیادتی کرتے رہے، خصوصاً بنو اسماعیل کی جو قوم تھی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد قبیلہ خزیمہ نے قبضہ کیا اور ایک مدت تک اس کے قبیلہ خزیمہ جو تھا اس کے متولی رہے۔ اس کے بعد اس پورے اس میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا انہیں مزاحمت نہیں کی، بلکہ یہ مکے کے اندر ہی موجود رہے۔ قصی بن کلاب کے زمانے میں، جو کہ ہم نے قصی بن کلاب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے لیکچر میں قصی بن کلاب کا ذکر کیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹرز میں سے تھے۔ ان کے خاندان میں جب یہ ان کا زمانہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے زمانے میں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کی اولادوں کے پاس حرم کی متولی دوبارہ بن گئے، یعنی حرم کے سردار، ان کی سرداریت حرم کی، اور اس کے متولی دوبارہ بنو اسماعیل کے لوگ ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا پورا وہ اگر ہم دیکھیں اس پوری اس میں، دراصل مکے کو اس لیے آباد کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جو تھا وہ موجود ہونا تھا۔ اس کے علاوہ یہ وہ خاندان ہے بنو قحطان کا، میں اس کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ حضرات کو صرف یہ بتا دینا ہے کہ یہ تمام کے تمام قبائل جو تھے بنو قحطان کی 3 بڑی شاخیں تھیں، قدایہ، کہلان اور ازمیر، اور یہ یمن کے فرما روا تھے۔ یہ وہ سارے قبائل ہیں جس کا ذکر ہمارے پاس اکثر پوری اس میں آئے گا، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو کہ مکے کے آس پاس یمن ان تمام قبائل میں موجود تھے۔ انہی میں خنزف بھی تھے، خندف بھی تھے، قیس بھی تھے۔ اس کے علاوہ مکے کے آس پاس اور عرب کے اندر یہود بھی آباد ہو چکے تھے۔ یہود مدینے کے اندر، کیونکہ ان کو اپنی کتابوں میں پتہ تھا کہ مدینے میں ایک رسول آنے والا ہے جو کہ مکے میں پیدا ہوگا اور مدینے میں ہجرت کر کے آئے گا، تو وہ مدینے میں آباد ہو رہے تھے، تو یہودی بھی موجود تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بنو اسرائیل کی یعنی یہودیوں کی اور عیسائی کی تعلیمات اتنی زیادہ موجود تھیں کہ مکے والوں کو یہ پتا تھا کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ ان کو جو ہے عیسائی یا یہودی جو ہے ان کو بتاتے ہیں، یعنی مکے والوں کو پتا تھا ان مذاہب کا، جبھی تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو کوئی یہودی یا کوئی عیسائی بتاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام شاخیں ہیں جو کہ
ان مشہور قبائل کی ہیں. اس میں انصاریوں کی اگر آپ شاخ دیکھیں تو اوس، خزرج، خزاع اور غسان اور دوس، یہ وہ سارے قبیلے ہیں جو کہ مدینے میں آباد تھے. اس کے علاوہ قریش جو کہ مکے کے لوگ تھے، پھر اسی طرح ہون، رباب، یہ وہ تمام کے تمام ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ہمیں مستقل آتا رہے گا. اچھا، اب تھوڑا سا ہم عرب کی پرانی اس کو ذکر کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارے عرب کے جو پرانے احباب تھے اور عرب کی جو پرانی حکومتیں تھیں ان کا ذکر بھی ہو جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا. عرب کی تقریباً یہ مشہور حکومتیں قائم ہوئیں عرب کے اندر. ان میں سے ایک معینی کہلائے، اور معینی کے بارے میں ہے کہ یہ تقریباً معینی جو تھے وہ جنوبی عرب کے اندر تھے، اور ان کا جو کیپٹل تھا وہ قرن اور معین تھا. اور کتابوں میں موجود ہے کہ یہ تقریباً ان کے تقریباً 50 حکمرانوں کا، یعنی ان کے گورن جو سردار تھے ان کا پتہ چلتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. یہ معینی جو لوگ تھے جن کے عرب میں موجود تھے، جن کی سلطنت تھی، یہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1500 سال قبل موجود تھے. اس کے بعد آتی ہے سبائی. سبائی یہ وہ لوگ ہیں جو قوم سبا تھی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض ہسٹری کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ معینی اور سبائی ایک وقت کے اندر موجود ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک دوسرے کے بعد کے ہیں. لیکن کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 700 برس قبل تک ان کا تختہ جو تھا، ان کی حکومت، بڑی حکومت قائم تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہم 1500 برس پہلے تک چلے جائیں تب بھی ان کی حکومت قائم تھی. تو 700 برس تک تو ایک پوری اسٹیبلش گورنمنٹ ان کی حکومتیں موجود تھیں. تقریباً 115 قبل مسیح میں حمیر نے سبائی کی حکومت پر، یعنی قوم سبا جو حکومت تھی ان کو پہ قبضہ کر لیا، اور حمیر میں تقریباً 26 کے قریب سردار آئے. یعنی یہ جو حکومت تھی، یعنی سبا کی حکومت جو تھی، ان کی حکومت سے حمیر نے قبضہ کیا. اور حمیر کے دوران میں، یہ حمیر کا جو وقت ہے یہ تقریباً جو تھا وہ 150 قبل مسیح کے اوپر تھا. اور حمیر کے اندر جو تھا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روم سے پہلی دفعہ اٹیک ہوا عرب کے اوپر، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 18 سال قبل جو رومی سلطنت تھی اس نے ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جو رہبر تھا وہ اس پورے لشکر کو لے کر ایک صحرا میں آ گیا اور سارا کا سارا لشکر تباہ ہو گیا. سبا اور حمیر کی حکومت کے اقتدار اور وسعت کی روایتیں اتنی زیادہ موجود ہیں عرب کی اس میں کہ ان اشعار میں کہ ان کا انکار ممکن نہیں ہے. بلکہ بعض جو ہسٹری کے جو لکھنے والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ذوالقرنین بھی جو تھا وہ بھی حمیر، سلاطین حمیر میں سے ہی تھا، اور انہی کے خاندان کا فرما روا تھا. اس کے بعد اسی طرح نابتی جو حکومت تھی وہ شام کی حدود کے پاس تھی، اور یہ قوم سمود کے قائم مقام تھی. یہ وہ تقریباً قدیم سلطنتیں ہیں جو کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو ہم عرب باعدہ کہتے ہیں، یعنی ان کا وجود اسلام سے پہلے مٹ چکا تھا. ان کے بعد اسلام کے وقت میں یہ قومیں اپنی جگہ موجود نہیں تھیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عرب کے اندر تہذیب تھی، تمدن تھا، وہ اپنے آپ کو عرب سمجھتے تھے، اور ان کے اندر اپنی زبان کا ایک بہت بڑا وہ تھا کہ ہم عربز ہیں. اس کے بعد ہم وہ اہم ایونٹس دیکھ لیتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کچھ ایونٹس بہت امپورٹنٹ ہوئے. سب سے پہلے یہ ہوا کہ جوس، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہودیوں کو تو اپنی کتاب میں موجود تھا کہ مدینہ کے اندر نبی آئے گا، تو جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے وہ مدینہ کے اندر مائگریٹ ہوئے، اور وہاں یہودی قبیلے بننا شروع ہو گئے. بنو قنینہ، بنو نصیر اور بنو قریظہ جو تھے یہودی قبیلے تھے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر کا جو قلعہ ہے جس کے اوپر مشہور واقعہ ہے خیبر کا تاریخ کے اندر، وہ تقریباً پورا یہودیوں کی آبادی تھی. اسی درمیان میں ایک بادشاہ آیا طبا کے نام سے. اس طبا کو جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہودی جو ہے بہت بڑے عالم ہیں، تو اس طبا بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا مدینے کے اندر عالم بننے کے لیے یہودیوں سے بھیجا. اور جب یہودیوں کے پاس بھیجا تو عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کے بیٹے کو جو تھا
وہ کسی نے قتل کر دیا مدینہ منورہ میں. اور جب قتل کیا تو طبہ کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا میں تو اس پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اس نے مدینے پہ حملہ کر دیا. عجیب بات یہ ہوئی کہ جنگ ہوتی تھی، لیکن عجیب اس قوم کا، مدینے والوں کا مزاج تھا کہ جب رات ہوتی تھی تو یہ اپنے جنگ کرنے والوں کے لیے کھانا خود پہنچاتے تھے. صبح جنگ ہوتی تھی، رات کو یہ کھانا خود پہنچاتے تھے، پھر صبح جنگ ہوتی تھی، دوسرے دن جنگ ہوتی تھی، پھر یہ رات کو کھانا پہنچاتے تھے. جب مستقل جنگ چلتی رہی تو یہودی علماء اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا تو ایک بیٹا مرا تھا، یہاں تو تم نے پتہ نہیں کتنے لوگ مار دیے، اب اس کو کتنی دور تک چلاؤ گے؟ تو طبہ نے کہا کہ میں جو تھا وہ پوری مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور میں مدینے سے اینٹ سے اینٹ بجا کے میں چھوڑوں گا نہیں، یعنی یمن کے پاس سے یہ جو کچھ بھی تھا میں اس کو ان کو تم سب کو تہس نہس کر دوں گا. تو یہودی علماء نے کہا کہ تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اس علاقے کو، کیونکہ یہاں ایک نبی ہجرت کر کے آنے والا ہے اور وہ اس امت کا آخری، پوری دنیا یہ آخری نبی ہوگا، تو تم اس علاقے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور بہتر یہ ہے کہ تم اب جو کچھ ہے اس کو ختم کرو اور آگے بڑھو. جب اس کی یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس نے کچھ یہودی علماء کو لیا اور اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، اور جو تم میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ جو ہے وہ آگے چل کے جہاں میں ہوں وہاں یہودیت کی تبلیغ کرو. اسی درمیان میں جب یہ مکے کے قریب پہنچا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھئی مکہ کے اندر ایک بہت بڑا حرم تعمیر ہے، پورے عرب جو ہیں یہاں کے حج اور عمرے حج کرتے ہیں، یہاں طواف کرتے ہیں، اور سنا یہ ہے کہ یہاں بہت سونا موجود ہے. جب اور تم اگر اس کو گرا دو گے تو بہت کچھ مال و دولت مل سکے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ سوچ ہی کی تھی تو آندھی طوفان گھٹا گھٹ پوری چھا گئی اور پورا کا پورا ایک نظام تبدیل ہو گیا. تو انہی یہودی علماء نے پوچھا کہ بھئی یہ اچانک یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے پھر ان علماء کو بتایا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک شہر ہے اور کہیں تم نے اس کے بارے میں کوئی برا خیال تو نہیں لے کے آئے؟ تو اس طبہ نے کہا کہ ہاں میرا ارادہ ہے یہاں پر حملہ کرنے کا. تو انہوں نے کہا کہ تم اس حملہ کر کے اس کو کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس نبی کی بعثت کا جگہ ہے، یعنی یہاں پر وہ نبی پیدا ہونے والا ہے، تو آپ اس جگہ کو اور اس حرم کو یہ جو بنا ہوا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور بہتر یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور تم وہاں جا کے طواف کرو. تو اس نے کہا کہ میں طواف واف تو نہیں کرتا، میں وہاں جا کے توبہ کر لیتا ہوں. تو وہ گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے توبہ کر لی. اور یہ طبہ وہ تھا جس نے پہلی دفعہ جب یہ حرم پہنچا تو اس نے کہا کہ چلو اس کی جو ہے عزت کے لیے اس پر غلاف چڑھایا جائے، کسوہ چڑھایا جائے. تو یہ طبہ پہلا شخص تھا جس نے غلاف مکے کی حرم کی عزت کے لیے پہلا غلاف چڑھایا. اور ہوتا یہ تھا کہ یمن سے غلاف آتے تھے اور پھر غلاف آتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ غلاف جو تھے وہ چڑھتے چڑھتے اتنا ڈر ہونے لگا کہ یہ کہیں مکے کی عمارت ہی، جو حرم کی عمارت ہے، یہ گر ہی نہ جائے. تو یہ پہلی دفعہ قصوہ طبہ جو بادشاہ تھا اس نے حرم کا غلاف جو تھا وہ چڑھایا. اس کے بعد کے واقعات میں ایک اور بات بیچ میں رہ گئی میری، جو کہ میں بیچ میں بتانا بھول گیا. ہم نے دیکھا ہوگا کہ اسماعیل علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پتھر ہے اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نشانات ہیں پیروں کے وہ تو کافی نیچے تک ہیں. تو مولانا مکی دامن و برکاتوں عالیہ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں تھے بلکہ ہلکا سا نشان تھا، لیکن ہم جو قومیں آتی تھیں ان کو چومنے کی عادت جو ہم قوموں کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ انہوں نے اس کو چوم چوم کے بھی اس کے اندر اتنا چوما کہ اس کے اندر گڈھا ہو گیا. تو سیرت کے اندر وہ اپنے کافی طنزیہ لہجے میں بتاتے ہیں کہ یہ قوموں نے جو چومنے کی عادت تھی وہ ان کے اندر بھی موجود تھی، تو انہوں نے اس جگہ کو، ان کے نشانات کو پیرے کی جہاں ہاتھ لگایا تو وہ ہو کے اتنا اس گہرے ہو گئے، ورنہ ایسا نہیں تھا، ایک ہلکا سا نشان موجود تھا. اب مکے کے اندر کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین ابراہیمی پر لوگ موجود تھے، لیکن جب قبیلے جرہم، جیسے میں نے کہا تھا کہ قبیلے جرہم جب کے پاس جب بنو اسماعیل سے جب مکے کی متولی اور سردار قبیلے جرہم ہو گیا، تو ان میں ایک شخص تھا عمر بن لہی، اس کا اصل نام تھا ربیعہ بن حارث. یہ ایک دفعہ شام کے سفر پہ، یہ وہاں کا سردار تھا، یہ وہاں عرب کے شام کے سفر پہ گیا. تو شام کے جب سفر پہ پہنچا تو وہاں اس نے دیکھا کہ شام میں لوگوں کے پاس کچھ بت ہیں، وہاں وہ ان کو پوچھتے ہیں، اور
وہاں ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اس نے وہاں شام میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے جو ہیں اصل میں خدا ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی آبکا کرتے ہیں اور یہ پھر ہماری بات پوری ہو جاتی ہے. تو اس کو یہ بات بڑی زبردست لگی، اور یہ وہ پہلا شخص تھا جہاں سے دین ابراہیمی کے اندر یعنی حرم کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، یعنی جو قوم دین بالکل خالص توحید پر تھی ان کے اندر بگاڑ ہوا. اور یہ مکے میں جا کے وہاں سے ایک بت لے آیا اور وہاں بت بنانا شروع کر دیا اور بت رکھ دیا، اور لوگوں کو کہا کہ بھئی دیکھو یہ بت جو ہیں وہ ان سے ہم اپنی حاجتیں پوری کریں گے. اور کیونکہ مکہ جو تھا وہ مرکز تھا تو اس نے وہاں یہ پابندی بھی لگا دی کہ بھئی جو بھی آئے گا وہ مکے کی مٹی سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ بت بنائے گا. یعنی مکے کی مٹی کیونکہ اللہ کا گھر ہے، یہ مقدس مقام ہے، تو اسی کی مٹی سے بت بنیں گے. تو جو بھی قبیلہ آتا تھا وہ اپنے بت رکھ دیتا تھا. اور حال یہ تھا کہ جب لڑائیاں ہوتی تھیں، جب پہلے کسی قبیلے سے دوستی چل رہی ہے تو اس کے بت بھی رکھے ہوئے ہیں، جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو ان کے بت بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے کہ تم سے ہماری لڑائی ہے تو ہم تمہارے جو ہے وہ بت بھی نہیں رکھیں گے. تو عمر بن لوہی وہ شخص تھا جس نے مکے کے اندر بت پرستی کی ابتدا کی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ مکے کے اندر خود 360 بت موجود تھے. یہ اس کے باوجود بھی عرب قوم کے اندر بتوں کی بت پرستی کے باوجود بھی اللہ کا تصور اپنی جگہ موجود تھا. یعنی کہ یہ اللہ کو بالکل مانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن یہ ہمارا بت ہے، یہ ہماری حاجتیں پوری کر دیتے ہیں، لیکن اللہ ہی اصل اللہ کا تصور موجود تھا ان کے اندر. یہ وہ مشہور بتوں کے نام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ مشہور ہے لات، جس کا نام ہے لات جو تھا وہ طائف کے اندر تھا اور قبیلہ ثقیف کا بت تھا. عزا جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں تھا اور یہ قریش اور کنانہ کا بت تھا. منات جو تھا وہ مدینہ منورہ میں تھے اور اوس اور خزرج اور غسان ان کو پوچھتے تھے. دو جو تھا وہ دومت الجندل اور کلب کا بت تھے. تو یہ وہ مشہور بت ہیں جو کہ جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں. لات اور عزا کے تو منات کا تو ہم نے سنا ہی ہے، تو اکثر لوگوں نے سنا ہوگا. اس کے علاوہ سوا، یغوث اور یعوق، یہ وہ مشہور بت تھے جو کہ حرم کے اندر جن کی عرب کے اندر عبادت ہوتی تھی. اب پورا عرب کے اندر یہ بت پرستی شروع ہو گئی. عمر بن لہی اس کی وجہ بنا، اور اس کی وجہ سے بت پرستی کا جو آغاز ہوا وہ یہ آغاز تھا کہ ہر کوئی جو آتا تھا طواف کے لیے، زیارتوں کے لیے، کیونکہ مکہ کیپٹل تھا، مکہ میں پوری لوگ آتے تھے، اس کو مقدس شہر سمجھتے تھے، تو وہ آتے تھے، وہ اپنے بت یہاں سے بنا کے بھی لے کے جاتے تھے. لیکن ایک دفعہ انہی کا قریش کا جو تھا وہ ایک میلہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے کچھ عرصے پہلے اسحاق نے لکھا ہے، حضرت اسحاق نے لکھا ہے کہ کسی سالانہ بت کے میلے کے اندر ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن حوریث اور زید بن عمر بن نفیل، یہ چار جو تھے وہاں موجود تھے. اور یہ چار وہاں موجود تھے اور ان کے بارے میں یہ ہوا کہ ان کے دماغوں میں یکجک یہ خیال آیا کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم جن کو بناتے ہیں انہی کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سب کچھ غلط ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک ریوائول شروع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان لوگوں کے دل میں، ورقہ کے دل میں اور زید اور عبداللہ بن حجش اور عثمان، ان چاروں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خیال آیا کہ ہم کیسے ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم یہ کیا بےہودہ پن ہے کہ ہم ایک سر کے آگے ان کو سر جھکاتے ہیں جو نہ ہمارے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور یہ چاروں قریش کے خاندان میں سے تھے. ورقہ جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے برادرم ذات تھے، یعنی ان کے رشتہ دار تھے. زید جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے. عبداللہ بن حجش جو تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے ان کے چچا ان کے بھانجے تھے. عبد العزا جو تھے اور عبد العزا کے پوتے بھی تھے. اچھا، زید جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے عرب کے اندر جو رواج تھا کہ لڑکیوں کو کاٹ دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ وہ شخص تھا جو اس کی شروع سے مخالفت کرتا تھا. اور اس کی عالم یہ تھا کہ اگر اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ دبا دے گا یا مارنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا تم اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو پال لوں گا. اور زید دین ابراہیمی کی تلاش کے لیے، یعنی اصل وحدانیت کی تلاش کے لیے شام بھی گئے، وہ یہودی عیسائی پادریوں سے بھی ملے، لیکن ان کے دل کو تسلی نہ ہوئی. بہرحال انہوں نے ایک اجمالی طور پر حضرت دین ابراہیمی پر اتفاق کیا اور یہیں پر رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہیں پر رہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ورقہ اور جو دوسرے حضرات تھے جو جن کے میں نے نام ذکر کیے، صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے زید کو دیکھا، ان سے صحبت رہی، یعنی ان سے ملاقات رہی. ورقہ اور عبداللہ بن حجش جو تھے وہ بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے. اسی زمانے میں ایک طائف کا ایک مشہور شاعر تھا امیہ بن ابی سلط، جو طائف کا رئیس بھی تھا اور مشہور شاعر بھی تھا. اس نے بھی بت پرستی چھوڑ دی اور اس نے بت پرستی کے خلاف لکھا. یعنی طائف کے اندر بھی ایک ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بت پرستی کے خلاف تھے. قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ دین ابراہیمی کا جو اصل تصور تھا وہ ان چار لوگوں کے دماغوں میں آیا. اسی طرح عرب کے اندر دوسرے بھی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ دار، جو آپ کے انسسٹر تھے، جن کے ہم نے بارے میں پڑھا کہ آپ نے فرمایا وہ دین محمدی پہ تھے، ان کے بارے میں یہ تمام وہ لوگ تھے جو کہ اصل دین کی کوشش کرتے رہے اور اصل دین پر رہنے کی اس میں رہے. اب ہم آگے چلتے ہیں جو کہ مسئلہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جو تھے حضرت جو آپ کے دادا عبد المطلب، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. کسی کو یاد ہے کہ عبد المطلب کیوں کہا جاتا تھا؟ اگر کسی کو یاد ہو، یا ان کا نام جو تھا وہ اصل کیا تھا؟ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. عبد المطلب جو تھا، جو حضور کے دادا تھے، ان کا نام جو تھا وہ شیبۃ الحمد تھا. انتہا سے زیادہ نہایت حسین و جمیل تھے. ان کے جب ان کے چچا ان کو مکہ لینے آ گئے کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے کپڑے اتنے اچھے نہیں تھے. جب مکہ میں پہنچے تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا. وہ جب اونٹ پر سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو آپ نے کہا میرا غلام. تو چچا کا نام مطلب تھا تو ان کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلب. یعنی ان کا لقب تھا اصل میں عبد المطلب، لیکن اصل ان کا نام جو تھا وہ شیبۃ الحمد تھا. اللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو انسسٹر تھے ان تک دوبارہ جو تھا وہ ان تک دوبارہ حکومت آ گئی تھی، جرہم سے نکل کے ان کے پاس واپس آ گئی تھی. اور اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ مکہ کے سردار بن گئے. اور مکہ کے سردار بننے کے بعد آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ خوب خدمت کرتے تھے. جب قحط پڑتا تھا تو لوگوں کو اپنی طرف سے کھلاتے بھی تھے. اور مکہ کے اندر آپ کی بہت زیادہ بڑی آپ کا نام تھا. آپ سخی تھے، آپ کا بہت زیادہ نام تھا. ایک دفعہ عبد المطلب جو تھے وہ سو رہے تھے حتیم میں، اور حتیم میں سو رہے تھے تو ان کو خواب میں ایک شخص آیا اور عبد المطلب کو کہا کہ اغفر برہ، یعنی برہ کو کھودو. عبد المطلب جو تھے انہوں نے خواب میں ہی جواب دیا کہ وما برہ کہاں ہے؟ وہ شخص چلا گیا. دوسری رات پھر جب آپ سو رہے تھے حتیم کے اندر تو پھر آپ کو ایک خواب آیا اور وہی شخص دوبارہ آیا اور آپ سے کہا احفر مودونہ کو کھودو. تو پھر آپ نے عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وما مودونہ کہاں ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا. تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے احفر طیبہ کو کھودو. میں نے اس سے پھر سوال کیا وما طیبہ کیا ہے؟
تو وہ شخص چلا گیا. چوتھے روز پھر اس نے پھر آپ نے خواب دیکھا اور وہ شخص یہ کہتا ہے احفر زمزم، زمزم کو کھودو. انہوں نے کہا زمزم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اس شخص نے، وہ پانی کا کنواں جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے اور بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی خواب میں اپنے خواب میں آپ نے اس شخص نے آپ کو کچھ جگہ بتائی کہ یہ جگہ جا کے تم کھودو. عبد المطلب کیونکہ سردار تھے، آپ نے قریش کے لوگوں سے ذکر کیا کہ بھائی یہ مجھے خواب آیا ہے اور میں اس خواب کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. لیکن قریش نے اس کی مخالفت کی. لیکن عبد المطلب یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ خواب محض اس رب کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، یہ خواب سچا خواب ہے. تو آپ نے اپنے بیٹے حارث، جو ان کا ایک ہی بیٹا تھا اس وقت، ان بیٹے کو حکم دیا کہ میرے ساتھ چلو، اور مٹی اٹھا کے کھودنا شروع کر دی. اور 3 دن تک جو ان کو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی وہاں پر کھودنا شروع کیا، اور زمزم کی جو من تھی وہ ظاہر ہوئی. اور زور سے عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ یہی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کنواں ہے. اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے زمزم کے قریب تقریباً 4 حوض تیار کروائے جس سے آپ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. اچھا، کیونکہ لازم بات ہے کہ جب آپ کی سرداریت بھی تھی، آپ اتنے سخی بھی تھے، لوگ آپ سے ویسے ہی حسد تو ہوتے ہی ہیں ایسے شخص کے، اور پھر آپ سے زمزم کا اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا، زمزم پھوٹ پڑا، تو لوگ آپ سے ویسے بھی حسد زیادہ کرنے لگے. تو کچھ لوگوں نے شرارتاً کیا کرتے تھے کہ رات کو آتے تھے اور ان حوضوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، یعنی ان پہ کوئی گندگی ڈال دی یا کچھ کر دیا. جب عبد المطلب پھر صبح ہوتی تھی ان حوضوں کو درست کرتے تھے، لیکن مستقل یہ چلتا رہا. تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے دعا مانگی اور اس وقت آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو. یعنی آپ نے دعا مانگی لیکن آپ کو پھر خواب آیا اور خواب میں یہ دعا بولی گئی کہ تم یہ دعا مانگو کہ اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، میں صرف پینے کی اجازت دیتا ہوں. اچھا، اس کے بعد ایک بات جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ یہ 4 ایونٹ ہوئے. عبد المطلب نے خواب دیکھا، وہاں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی برہ کو کھودو، پھر ان سے پوچھا گیا، کہا مودونہ کو کھودو، پھر کہا گیا طیبہ کو. تو آپ مستقل پوچھتے تھے. یہ طیبہ، مودونہ اور برہ یہ جو ہیں وہ زمزم کے القاب ہیں اور زمزم کی خصوصیتیں ہیں. طیبہ کے معنی پاکیزہ کے ہیں، برہ کے معنی وسیع اور کشادہ کے ہیں، مودونہ کے معنی ہیں قابل بخل کے ہیں، نفیس چیز جس سے انسان بخل سے کام لیتا ہے، یعنی وہ خوبصورت چیز جس سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو بچا کے رکھے. تو یہ وہ 4 نام ہیں. تو حضرت ابراہیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے پھر خواب میں یہ دعا، جس کو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میں اس کو، تم یہ دعا مانگو کہ میں غسل کی. اس کے بعد صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اعلان کر دیا کہ جس نے اب اس حوض کو خراب کرنے کی کوشش کی وہ ایسی بیماری میں پڑے گا جس کا علاج کچھ نہیں ہوگا. اور کچھ عرصے بعد لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی اور لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ آیا کہ جو اس کے ساتھ شرارت کرتا تھا وہ بیمار پڑ جاتا تھا. لوگوں نے، ان حاسدوں نے جو کہ عبد المطلب کے حاسد تھے، ان حوض کے اوپر تعرض کرنا چھوڑ دیا. اور عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، وہ حرم کے متولی رہے، سردار رہے، اور حرم کی جو تھی وہ اپنی خدمات اور حاجیوں کو سیراب کرتے تھے. عبد المطلب کے پاس صرف اور صرف ایک بیٹے تھے جن کا نام حارث تھا. اس لیے انہوں نے اللہ سے منت مانگی کہ اگر مجھے 10 بیٹے تو عطا کر دے گا تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا. جب انہوں نے اللہ سے ان کی تمنا اور آرزو پوری ہوئی اور پورے 10 بیٹے ہو گئے، تو ایک رات وہ خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اے عبد المطلب، اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی ہے. یعنی ان میں سے جو 10 بیٹے آپ نے کہے تھے، اللہ نے آپ کو وہ 10 بیٹے دے دیے، تو آپ اس کو پورا کیجئے. عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر کی اور خواب کا بتایا. سب نے ایک جان ہو کر کہا کہ آپ اپنی نظر کو جو چاہیں پورا کریں، جس سے چاہیں پورا کریں. عبد المطلب نے سب بیٹوں کا قرعہ ڈالا. حسن اتفاق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا.
اور یہ عبداللہ عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ محبت آپ ان سے کرتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ ذیب قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ہاتھ میں تھی، تو عبداللہ کی بہنیں رونے لگیں، اور ایک بہن نے کہا اے باپ، اے میرے والد صاحب، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ کا قرا ڈال لیں، یعنی 10 اونٹ اس زمانے کی دیت تھی، یعنی کسی شخص نے کسی شخص کو مار دیا تو اس زمانے میں 10 اونٹ دے دیے جائیں گے، اور اگر قرا اونٹوں کا نکل آئے تو آپ 10 اونٹ ذبح کر دیجئے اور ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ ان کی بہنیں رونے لگیں۔ اب عبد المطلب کو یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے 10 اونٹوں کا قرا ڈالا۔ جب قرا ڈالا تو 10 میں سے اونٹوں کا قرا نہیں نکلا، پھر عبداللہ کا قرا نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے پھر 10 اونٹ بڑھا دیے تو پھر 10 اونٹ کا قرا نہیں نکلا۔ اس طرح کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہو گئے اور 100 اونٹ کی پرچیاں ڈل گئیں تو اس کے بعد اونٹوں کا قرا نکلا۔ تو اس وقت عبداللہ اور تمام حاضرین نے پھر دوبارہ نعرہ لگایا اللہ اکبر، اور بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو لائیں، اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین نہر کیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش میں تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کنٹینیو کیا۔ اسی واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے، یعنی ان کو ذبیح کہہ دے جانے لگا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحین کا بندہ ہوں، یعنی میرے باپ جو تھے سب سے بندے اسماعیل، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے لیے بھی ذبح ہوا تھا ذبیحین 2، اور میرے باپ کے لیے بھی اللہ تعالی نے ذبح کے لیے اونٹ بھیجے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ علیہ السلام کو ان لفظوں سے خطاب کیا یا ابن ذبیحین۔ آپ علیہ السلام خوش ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب حدیث کی رفایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا وہ ذبیحہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ وہ بات ہے کہ یہ وہ تمام بات ہے کہ عبداللہ کی آپ علیہ السلام کی ذات کے آنے سے پہلے کیا اہتمام ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ قریش میں جب قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو عبد المطلب نے سبیر پہاڑ پر لے جاتے اور ان کو برکت و باران رحمت کی دعا کرتے، اور بارہا ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہوئیں۔ ان کی شان و شوکت کی عالم بالکل جدا تھا، اور اپنی اولاد کو ظلم اور فساد سے منع کرتے، یعنی آپ نے وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ کبھی تم جو ہے وہ ظلم نہ کرنا۔ اس کے علاوہ آپ شراب اور زنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے اور بیت اللہ میں برہنہ طواف کرنے کے بھی خلاف حکم دیتے۔ یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعات ہیں جو کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے والد محترم عبداللہ جن کے بارے میں ذکر کیا، ان کا نکاح عبد المطلب جب ان کے فدیے سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ آپ نے ان کا نکاح جو تھا وہ خود حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے کیا، اور آپ کے ایک ہی مجلس میں 2 نکاح پڑھے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب عبد المطلب نے اپنے فرزند یعنی اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح لے کر چلے تو رستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا، اور توریت اور انجیل کو بخوبی واقف تھی۔ وہ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور کہا میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس آئے تو واپسی میں اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس عرصے میں وہب بن عبد المناف کی بیٹی حضرت آمنہ سے نکاح کیا ہے اور نکاح کے بعد 3 روز تک قیام کیا ہے۔
اس عورت نے جو کہ آپ کو پہلے ملی تھی، اس نے کہا میں واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں تھی، میں نے تمہارے چہرے پر نور نبوت دیکھا تھا تو چاہا تھا یہ نور نبوت میری طرف سے مل جائے۔ حضرت عبداللہ کا عجیب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ مدینے سے شام سے قافلے کے لیے نکلے تو رستے میں بیمار ہو گئے، مدینے میں ٹھہرے اور پھر آپ کا انتقال ہوا۔ محققین نے لکھا ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کے بارے میں 3 رائے تھیں، یا تو عمر آپ کی 30 سال تھی یا 25 سال تھی، بلکہ 4 رائے تھیں، ایک 28 سال تھی اور یا 18 سال۔ حافظ علائی اور حافظ اسقلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی وفات کے وقت آپ کی عبداللہ کی عمر جو تھی، حضرت عبداللہ کی عمر جو تھی وہ 18 برس کی تھی۔ یہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے احوال ہیں۔ اب ہمیں آگے آنے والے اپنے انشاءاللہ سیشن میں اصحاب فیل کا واقعہ پورا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے اوپر جو واقعات ہوئی ان کو ذکر کرنا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 25 روز قبل ہوا، اور اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔ اگر میں ابھی کرنا شروع کر دوں گا تو وہ تقریباً 20 منٹ اور لے لے گا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو اگلے ہفتے میں شروع کریں، اور اگلے ہفتے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو پوری دنیا میں واقعات پیش آئے عجیب و غریب، ان کا ذکر بھی تفصیلاً کریں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا ولادت سے کچھ عرصے پہلے، کچھ دنوں پہلے جو واقعات ہوئے پوری دنیا کے اندر، اس کا ذکر بھی کریں گے، اور خصوصاً اصحاب فیل کا واقعہ پوری کی پوری تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ اپنا دعا کر کے انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ جو ہے وہ انشاءاللہ پوچھ سکتا ہے۔ اگر وہ اگر وہ ہاتھ ریز کر دیں تو میں ان کو انمیوٹ بھی کر دوں گا۔ اگر کسی کو کوئی سوال میں چیٹ پہ دیکھ لوں۔ جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، حضرت عبد المطلب کا جو نام تھا وہ، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، عبد المطلب کا نام تھا شیبۃ الحمد۔ جی عبد المطلب کا جو نام تھا وہ شیبۃ الحمد تھا، اور جیسے میں نے ان کو بتایا کہ عبد المطلب آپ کا لقب تھا کیونکہ آپ کے والد صاحب آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کے چچا جو تھے وہ ان کو لینے آئے تھے، اور جیسے ہی جب وہ مکے میں پہنچے، اس کا تفصیلاً ذکر ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا اور اس کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ جی میں آپ کا کوئی ایک ہے، میں ان کا ہاتھ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے، تو ان کو انشاءاللہ۔ جی قریشی صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا، جی پوچھ لیجیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ جیسے کہ بتا رہے تھے کہ دادا جو ہے عبد المطلب، انہوں نے کنواں جو ہے پھر سے کھودا اور زمزم پھر سے دریافت کیا، تو سوال یہ کہ وہ پہلے کھویا ہی کیسے جب حضرت؟ اچھا یہ آپ نے بہت اچھا سوال کر دیا، اصل میں اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، یہ بیچ میں رہ گیا کہیں کسی پوائنٹ پہ۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب قبیلہ جرہم نے بنی اسماعیل سے مکے کی حکومت اور سرداریت لے لی، اور اس کے بعد خزیمہ نے جرہم کو مکے سے نکالنا چاہا، تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے حرم کو جو زمزم تھا اس کے نشانات مٹا کے چلے گئے تھے۔ یعنی جب وہ ان کی سرداریت کو خطرہ ہوا اور ان کو یہ ہوا کہ اب ان کو مکے سے نکال دیا جائے گا، تو انہوں نے زمزم کو بند کر کے اس کا نام و نشان مٹا کے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد سے لے کر عبد المطلب تک زمزم کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ جی صمد الدین صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ بھی پوچھ لیجیے انشاءاللہ سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے وہ کہا تھا کہ جب یہ کعبۃ اللہ کی جو بنیاد تعمیر ہو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام نے جو کر رہے تھے، تو وہ ایک پتھر تھا وہ ٹوٹ جاتا تھا، پھر تو یہ
पत्थर का साइज उतना था जितना कि काबतुल्लाह का साइज था, या फिर वो पत्थर का नहीं साइज छोटा था? ये इस वही थोड़ा वजाहत है। अब अगर आप अभी भी हरम जाएं तो ये पत्थर वही है जो मुकाम इब्राहिम पर रखा हुआ है, ये वही पत्थर है। तो आप साइज देख लीजिए इसका कितना है। अच्छा अच्छा। जी जी जी, ये वही पत्थर है जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुसख्खर करके दिया था उनके लिए। तो ये जो पत्थर था, जो जैसा कि आपने जो बताया, इसकी जो साइज थी 22 नहीं ये उस पत्थर की रुकने साइज नहीं थी, ये रुक, रुक, रुकने रुकने ये रुकने यमनी टू से लेकर और युकने शामी तक जो साइज थी वो 22 फीट है, और जो दूसरी जो डायगोनल है वो 32 यार्ड है, सॉरी 22 यार्ड बाई 32 है। तो इसकी ऐसा निशानदेही कैसे हुई, मतलब कुछ? ये मैंने आपको बताया कि ये पत्थर की नहीं, ये किबले की निशानदेही है। किबले का जो साइज था ये वो साइज था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन बनाया था। मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ, अगर आप देख लें तो ये पिक्चर थोड़ी सी, अगर आप इसको देख लें, ये थोड़ी सी पिक्चर मैं आप लोगों को दोबारा सेंड कर दूंगा। ये अगर पेज देखें तो यहाँ से ये जो, अगर आपको अभी नजर आ रहा हो तो ये सामने हजरे अस्वद है, ठीक है। जी हाँ। और इसके बिल्कुल बैक पे डायगोनल के अंदर ये रुकने शामी कहलाता है, ठीक है। जी। तो इससे लेकर यहाँ तक का जो फासला था पीछे तक का, ये तकरीबन 32 यार्ड्स था। और जबकि अच्छा। पीछे वाली दीवार से लेकर ये रुकने यमानी जो जहां पर मेरा पॉइंटर है इस वक्त पीछे तक, ये जो था 22 यार्ड्स था। और हाइट जो थी वो तकरीबन 9 यार्ड्स के करीब थी, यानी 9 गज के करीब थी। ठीक है। अच्छा जी। और एक सवाल ये है जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत मुबारक से पहले जी जो हजरत आपके जो वालिद है अब्दुल मुत्तलिब, जी ये उन लोग का रिलीजन क्या था? वो किस उनकी शरीयत क्या थी? वो किसके ऊपर अमल करते हैं? अच्छा, इस अगर ताल्लुक से मैं कुछ बता रहा। जी आपने पिछला लेक्चर सुना था? जी जी सुना था। जी, उसके अंदर यही बताया गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने आबाओ अजदाद थे उनके बारे में उलमाए कराम का अक्स जो है वो ये है कि ये अक्स इनमें से बड़ी तादाद, बल्कि ज़्यादा जो थे वो सब के सब जो थे वो दीन इब्राहिमी पर थे। जी। यानी कि ये अल्लाह ताला को वहदानियत में मानते थे। कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई ना कोई, लेकिन इनमें जैसे आप अलैहिस्सलाम ने 3 से 4 अपने एंसेस्टर्स के बारे में कहा ये कि इनको बुरा मत कहो, ये बुंद इब्राहिमी पर थे, यानी दीन इब्राहिमी पर थे। जी। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम का क्योंकि शजर नसब इतना जबरदस्त था, मैं आपको एक बात और अजीब बता देता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम आबा व अजदाद अपने अपने जमाने के उकला, अक्ल वाले, हुक्मा और सादात यानी बेहतरीन लोग थे। फहम व फरासत, हुस्न सूरत और हिस्न सीरत में इनका कमाल नहीं था। हर इज्जत और रिफत में ये सबसे ऊपर थे। अपनी नस्ल और नसब के लिहाज से भी सबसे ज्यादा ऊपर थे। बहुत सौ की तो मुतालिकन मरफुआ और अहदीस में सहाबा से मालूम हो चुका कि ये मिल्लत इब्राहिमी पर थे। और जिन आबाओ अजदाद के मिल्लत इब्राहिमी होने पर हदीस में तसरी नहीं, इनके अहवाल इनके सही उल फितरत और सलीम उत तैयब होने पर दलालत करते हैं। यानी इनकी जो अपनी फिजिकल जो इनके एक्शंस थे वो इस बात पर दलालत करते हैं इन तमाम हजरात के कि ये सही दीन पर थे। ये मौलाना हज़रत शेख मौलाना इदरीस कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सीरत की किताब पेज नंबर 64 के ऊपर लिखते हैं आप अलैहिस्सलाम के नसब के बारे में। तो ये जी, और कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। शुक्रिया जज़ाकल्लाह वज़ाहत का। याकल्ला जी। उमर साहब एक छोटा सा सवाल है। जी जी। जैसे आपने तमाम मुकामात के लिए वो बताइए है कि कहाँ पे हैं, कुछ आप बता सकते हैं, कोई आइडिया को कि जमजम का कुआं कहाँ पे था पहले, या कहाँ किस इसमें था? अगर जमजम, मुझे तो आज से तकरीबन 15 साल पहले जब मैं आया था तो उस वक्त तक तो जमजम का कुआं आइडेंटिफाई था, लोग नीचे चले जाते थे जहाँ पर। अच्छा। अगर जी, वो पूरा नीचे जगह बनी हुई थी और वहाँ जमजम, जब मैं आया हूँ तो उस वक्त वो एरिया मतलब उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, नीचे जाना छोड़ दिया था। लेकिन जो लोग 80s में या 90s में आए हैं वो तो जमजम के कुएं तक चले जाते थे। अगर आपने जहाँ जमजम के पानी लगाए मुकाम इब्राहिम के पास, जिस जगह अभी बीच में अगर आपने 2-4 साल पहले देखा हो तो एरिया पूरा बंद किया हुआ था, ये वही एरिया है जो कि जमजम जहाँ नीचे है। तो मुकाम इब्राहिम से अगर आप हरम को बैक पे रखें तो
سامنے رائٹ ہینڈ کا جو ایریا تھوڑا سا ٹلٹ ٹورڈز تقریباً 220-20-30 کے اینگل کے اوپر اگر آپ اس طرف چلے جائیں تو اس وقت جو ایریا یہ سارا وہ زمزم کا ہے. اگر ہوا تو اگلی اس میں ہم سلائیڈ میں نکال کے ایگزیکٹ پوزیشن بھی انشاءاللہ بتا دیں گے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ اس کو میرے خیال میں اور کسی کا نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر اچھا اس کا کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کین یو جسٹ پلیز ریپیٹ حضرت مطلب کا میں نے نام بتا دیا ہے نا. کوشچن پلیز کین یو کال دوز ہو آر آن ابراہیم ود ابراہیم ایس صحابہ. another question please can we call those who were with حضرت ابراہیم ایس صحابہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھ کے لوگ تھے وہ آپ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کے اصحاب تھے. اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے حواری کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے بھی، تو ان کے حواری یعنی ان کے ساتھی. تو صحابہ ان کو ساتھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے اصحاب ان کے جو دوست تھے ان کے دین پر تھے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ہم 2 ہفتے بعد پھر انشاءاللہ اس کو مزید آگے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو، آپ تمام حضرات کو بھی دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو پہ قائم رہنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین. یا اللہ جو پڑھا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو سننے والے ہیں اللہ ان کی بھی اللہ، اور جو کہنے والا ہے وہ سب خطا کار ہیں. اللہ اپنی رحمت و کرم سے، اپنی عفت یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہ خطائیں معاف فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یا اللہ ہمیں وہ صحیح سمجھنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری آگے آنے والی نسلوں کو بھی یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سیرت سے اسی اتنی محبت کے ساتھ یا اللہ لگاؤ نصیب فرما. اور ہمیں بھی تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محشر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کا ساتھ نصیب فرما. اللہ خیر الحافظ ورحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں انشاءاللہ اس لیکچر کو اپلوڈ کر دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں. جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا.